ایک نوجوان کو باپ نے انجینئر بنایا، ایک لوتا بیٹا اور کوئی بیٹی وغیرہ نہیں، ایک ہی بیٹا، باپ نے انجینئر بنایا اور بیٹا کی سروس ہو گئی سعودی عرب میں۔ سعودی عرب سے آیا تو ماں سوچی کہ اب ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں، بیٹے کی شادی کرا دیتے ہیں تو کم از کم بہو آ جائے گی گھر میں تو تھوڑا سا میری مدد ہو جائے گی۔ بیٹے کو شادی کے لیے تیار کیا، بیٹا تیار ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی جو ہو گئی، اب یہ لڑکا اب سعودی جانے والا ہے لیکن اکیلے نہیں، دل پھینک عاشق تھا۔ بیوی بولی سنا یہ سعودی جو ہے گی یہاں جو بولی بولا تیز بات تو پیچھے محمود بولے نہیں ہمارا من نہیں لگتا، یہ وہاں رہا ہمیں یہاں رہو نہیں چلتی گاڑی۔ تو لڑکا تو عاشق تھا بیوی کا عاشق تھا، بولے ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ سعودی چلنا۔ جب یہ بات ماں کے کانوں میں پہنچی نا کہ میرا بیٹا سعودی جا رہا ہے، بہو کو بھی لے کے جا رہا ہے، تو ماں نے سمجھائی بیٹے کو، بیٹا میرے لال تیرا نکاح میں نے کروایا، تیری شادی کروائی اس لیے کہ میرے گھر میں بہو آ جائے گی، ہم لوگوں کی تھوڑی خدمت کر لے گی اور 2 وقت کی روٹی ہم لوگوں کو مل جائے گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں امی یہ میرے بنا اکیلے نہیں رہ پائے گی، آپ لوگ رہیے نا جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہیے نا، یہ میرے ساتھ سعودی جائے گی۔ نہ ماں کا سنا نہ باپ کا سنا، بیوی کو لے لیا، ویزا بنائے، سعودی چلا گیا۔ 14 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنے سال گزرے بھائی، کتنے سال گزرے؟ 14 سال گزر گیا۔ ان 14 سال میں وہ 12 حج کیا۔ کتنا حج کیا؟ ایک بار دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹا کون ایسا گناہ تم نے کیا ہے جو اس طریقے زارو قطار رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا یہ میرا 12واں حج ہے، 12واں حج ہے، جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا ہے۔ تو بزرگ اللہ والے تھے، سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تیری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ یہ نوجوان اور رونے لگا، بولے کہ 14 سال ہو گئے، نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، وہ کس حال میں ہے مجھے پتا نہیں، مجھے خبر نہیں۔ تو بزرگ نے کہا اے نوجوان پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا اپنا گھر جا، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ، ان سے اگر وہ ناراض ہے تو معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے۔ یہ نوجوان اٹھا، روم پہ آیا، سارا سامان پیک کیا، ٹکٹ بنایا، ہندوستان پہنچا۔ اور اپنا جس بستی کا رہنے والا تھا نا، وہ بستی جب پہنچا قریب میں تو دیکھا کہ بلڈنگ ہی بلڈنگ ہے، سب پکے کا مکان بنا لیا۔ اب اس کا مکان کہاں جھوپڑی ہے پتہ نہیں، 14 سال ہو گیا تھا، سوچنے لگا میرا گھر کون سا ہے۔ ایک بوڑھے میاں بستی سے باہر گھاس کاٹ رہا تھا، یہ نوجوان بوڑھے میاں کے پاس گیا، کہہ کے کہ چچا، اپنا باپ کا نام لیا کہ اے چچا عبداللہ صاحب گھر کون ڈا جی ہے؟ تو بوڑھے میاں نیچے سے اوپر تک دیکھا، بولا کہ عبداللہ میاں وہ تو بیچارے کب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو مرے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ یہ نوجوان رونے لگا، بولے کیسے مر گیا؟ تو بوڑھے میاں بولے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بڑی محنت سے باپ نے پڑھایا تھا، انجینئر بنایا تھا، شادی کیا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، نہ ماں کی سنا نہ باپ کی سنا، اور ایسا گیا کہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا۔ باپ اپنے بیٹے کے غم میں روتے 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 اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ نوجوان نے پوچھا کہ اس کی بیوی کا، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ بولا اس کی بیوی بیچاری جب بیوہ ہو گئی دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، کھاتی تھی، اب تو سننے میں آیا کہ آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، بدن میں فالج لکوا مار دیا ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، کسی کو ہوتا ہے ایک روٹی لا کر پہنچا دیتا ہے، نہیں تو فاقے سے وقت گزر جاتا۔ یہ نوجوان رونے لگا تو وہ بوڑھے میاں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، اس کا کون لگتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ چچا میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ گنہگار بیٹا کوئی اور نہیں میں ہی۔ بولا جا تیری ماں انتظار کر رہی ہے، اس کا آخری وقت ہے، بس یہی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں۔ یہ نوجوان لرزتے کانپتے ہوئے وہ آنگن میں قدم رکھا ہے، چارپائی پہ دیکھا نہیں سی کمزور سی ایک بڑھیا ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے، قدم کی آہٹ سن کر بڑھیا اٹھنا چاہی اٹھ نہ پائی، تو آواز دیتی ہے وہ بڑھیا کون ہے میرے آنگن میں، کون آیا ہے؟ یہ نوجوان روتے ہوئے کہتا کہ اماں تیرا گنہگار بیٹا، تیرا گنہگار بیٹا۔ تو ماں کے کانوں میں جب بیٹے کی آواز پڑتی ہے تو ماں ہے نا، ماں کہتی ہے بیٹا وہاں کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے، میرے قریب آ جا، آنکھ تو نہیں ہے کہ تجھے دیکھ پاؤں، میرے کلیجے سے لگ جا تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایسا لگا کہ میں نے، ایسا دیکھا کہ میں نے جنت خرید لی۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو بنا لو، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔